ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جو مطلب ابھی ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے ہمارے پاس جناب اپنا او آئی سی۔ او آئی سی جو ہے یہ جناب اسلامی تعاون تنظیم کی جو ہے تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے۔ اقوام متحدہ کے بعد دوسری سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے، جس کی رکنیت 57 یعنی 57 ریاستوں کے اوپر ہے، جو تقریباً 4 بر اعظموں کے اوپر جو ہے پھیلی ہوئی ہے۔ او آئی سی اقتصادی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں ان کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کے تحفظ کے لیے مسلم دنیا کی ایک اجتماعی آواز ہے۔ یعنی او آئی سی جو ہے ایکچولی یہ ایک آواز ہے کس کی؟ مسلم دنیا کی ایک اجتماعی آواز ہے۔ اب جناب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلم دنیا کی یہ ایک آواز ہے، اجتماعی آواز ہے، تو اس کے اندر جب بھی مسلمان ملک کے اوپر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، تو مسلم جو ممالک ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹرائک کرتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ تو خیر جناب آپ کو پتہ ہے کہ او آئی سی کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ جناب سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کو امریکہ نے کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جناب نہیں استوار ہو۔ ادروائز جو اسلامی ممالک کی یہ جو رکن تنظیم ہے، یہ جناب اگر ایک دن بھی امریکہ کو صرف تیل کی سپلائی نہ دے تو امریکہ سڑکوں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو اس لیے جناب یہ ہماری جو او آئی سی ہے، اس سے بہت زیادہ لوگوں کو ڈر بھی ہوتا ہے، اور اس لیے امریکہ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سعودی عرب کے اوپر، اور بہت زیادہ ان کو جناب لاڈ پیار کیا ہوا۔ اچھا جی، او آئی سی جو تھی یہ جناب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، بلکہ اس کے پہلے ایک مطلب پرپز بتا دوں، ٹھیک ہے۔ پرپز کیا ہے؟ اسلامی تعاون کی تنظیم جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ او آئی سی، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کس کو کہتے ہیں بلا؟ یو این او کے بعد دوسری بڑی تنظیم ہے، جس میں 57 اسلامی ممالک ہیں، اور یہ 4 جناب والا 4 بر اعظم کا مطلب کانٹیننٹ، جو کہ 4 بر اعظموں پر محیط ہے۔ اس کے اندر 4 بر اعظم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او آئی سی کا مقصد اقتصادی، سماجی، یعنی اقتصادی آپ کیا کہیں گے؟ اکنامکس، سوشل، ٹھیک ہے، اور سیاسی شعبوں میں، اور یعنی پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ، سیاسی شعبوں میں، اور سیاسی شعبوں میں ان کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے اور مسلمانوں کی اہم عبادت گاہوں کے
تحفظ کو یقینی بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. OIC مسلم دنیا کی ایک اجتماعی آواز ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا میں نے آپ کو جو چیٹنگ کر رہے ہیں میں آپ کو یہیں پہ روک رہا ہوں کہ چیٹنگ آپ کسی بندے کو کوئی میسج نہیں آنا چاہیے تو رکھیں. اچھا جناب یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کہ دا OIC آف اسلامک کوآپریشن از دا سیکنڈ لارجسٹ انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشن آفٹر یونائٹڈ نیشن with the member of 57 states and covering its 4 continents. OIC is the collective voice of the Muslim world, ensuring the safeguard of interest on economic, social, political areas. ٹھیک ہو گیا. ہاں جہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ OIC کا اقدام کیسے اٹھایا گیا کہ OIC کو بنانے کا سوچ کس طرح ان کے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی پہلے میں جناب خیر میرے خیال میں پڑھایا تھا اس کے بارے میں, لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو یاد رکھیے گا. تو آپ لوگوں نے جناب والا اس کے بارے میں تھوڑے بہت انفارمیشن ہونی چاہیے. اچھا جی آسٹریلیا میں ایک لڑکا ہوتا ہے, اس کا اسکرین شاٹ دے دیں. آسٹریلیا میں ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جناب ڈینیس مائیکل روہان. ڈینیس مائیکل روہن کیا کرتا ہے جناب؟ جی سر ابھی تک OIC کا کتنا بڑا کارنامہ تو نہیں پڑا ہے جس نے کیا ہو یا اس نے کبھی کسی پر پابندی لگائی ہو اس طرح سے. نہیں وہ میں بتاتا ہوں, ابھی پورا پڑھ لیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں. اس کے اندر جو پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں یا مطلب انٹرنیشنل لیول پہ پابندی ہوتی ہے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکمران جب عیش عشرت میں زندگی گزار رہے ہوں تو پھر اس کے بعد پھر مطلب ڈیسیژن جو ہوتی ہے نا وہ کرنے کی جو اختیار ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے. اچھا جی اس کا آ گیا جناب. یہ میں جو سٹوری سناؤں گا اس بندے کی یہ آپ نے اپنے ورڈ میں خود لکھ لینی ہے. میں نام لکھ دیتا ہوں اس کا جناب. اس کا نام کیا ہوتا ہے بلا؟ ڈینیس مائیکل روہان ROH. یہ جناب بندہ جو ہوتا ہے نا آسٹریلیا میں پیدا ہوا, بچپن ہی سے سماعت کی بیماری تھی, مطلب ہے کہ سنتا کام تھا. ٹھیک ہے. آواز مطلب ہے آپ اس کو کہو کہ جناب جب پانی بھر کے آ تو پانی کی جگہ جناب والا کچھ اور اٹھا کے آ جاتا تھا کیونکہ سنتا نہیں تھا. اور وہم بھی بڑا کرتا تھا, وہمی مریض بھی تھا, یعنی ہم جس طرح مینٹل ڈیزیز کہتے ہیں یا مینٹل پیشنٹ ہوتا ہے وہ والا تھا. اور اس کو مختلف طرح کی آوازیں آتی تھی, مطلب ہے کہ آواز کسی بھی چیز کی اور ہو سکتی ہے لیکن اس کو سنائی دے گی کہ جناب یہ بلی کی جگہ کتے کی آواز آ رہی ہے, یعنی اس طرح کی مختلف اس کو آوازیں آتی تھی, ڈرتا تھا. 1964 کے اندر کمپنی کے اندر ملازم تھا. مالک نے کہا کہ جناب یہ جو لفٹ آ رہی ہے اس کو جو ہے آپ نے اس لفٹ کو جو ہے اوپر کرنا ہے آپ نے. تو وہ کیا وہ جناب چلا گیا لفٹ کو اوپر کرنے کی بجائے ٹرک میں جا کے بیٹھ گیا اور پھر واپس اتر آیا. اور اس نے کہا کہ اور مالک نے پوچھا کہ جناب میں نے آپ کو بھیجا کہ اس لفٹ کو اوپر ہی چیک کرو, تو آپ ادھر چلے گئے. اس نے کہا جی مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ میں ایسا کروں. ٹھیک ہے سمجھ آگے بات کی. تو مالک نے جناب اس کے فوراً بعد جو ہے کیا نوکری سے نکال دیا. اس نے سمجھا کہ یہ جناب کوئی مینٹل کیس ہے, اس لیے مالک نے نوکری سے نکال دیا. اس کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ سے بڑی تنگ تھی اور بیوی نے جناب والا اس کو طلاق دے دی, طلاق لے لی مطلب ہے اسے. اور اس کے بعد جناب یہ اپنا ذہنی علاج کرانے کے لیے والدین نے اس کو UK پہ بھیج دیا. آسٹریلیا سے UK چلا گیا. بھائی جو مینٹل پہ سب سے بہترین علاج ہے وہ جناب UK میں ہوتا ہے, تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو صحیح سے یقین کرتی ہے کہ میں پاگل ہوں. کوئی یقین کرتا ہے
اگر نہیں سر یہ علاج کے لیے جا رہا نا تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. نہیں دیکھو نا، وہ مطلب ہے کہ ایک بندے کو کہہ رہا ہے کہ جناب والا کہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے آرڈر ہے کہ میں ٹرک پہ جا کے بیٹھ جاؤں، تو پھر وہاں سے پتہ چل جاتا ہے نا وہ بندہ ذہنی طور پہ وہ ہے. خود کوئی کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، جو اسے پتہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اچھا گھر والوں نے اس کو بھجوا دیا یو کے، تو یو کے میں ایک ہاسپٹل میں یہ داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے اس کو موقع ملتا ہے اور وہ ہسپتال سے نکل کرنا بحری جہاز کے ذریعے اسرائیل آ جاتا ہے. 1969 میں یہ اسرائیل میں آ جاتا ہے. تو اسرائیل میں جب یہ پہنچ آتا ہے تو اسرائیل میں پہنچنے کے بعد جو ہوتا ہے یہ جناب وہاں سے اسرائیل کے آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی جو ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہاں پہ پہنچا ہے اور ہوتا تو پاگل ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. تو مطلب یہ اس وقت مکمل طور پہ مینٹل پاگل ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیا ہوا کہ اس نے جناب والا جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کے بعد یہ مسجد اقصی جاتا ہے اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ جناب والا ایک سائڈ پہ لکڑیوں کا مطلب جس طرح ہوتا ہے نا ایک گراج وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ لکڑی سے بنا دیں. تو اس نے کیا کیا وہاں پہ جناب والا مٹی کا جو تیل ہوتا ہے نا وہ لیا اور اس کے اوپر چھڑکا اور آگ لگا دی. یعنی مسجد کی ایک سائڈ کا جو حصہ تھا نا وہ جل گیا. تو مسلمانوں کو جناب بڑا دکھ پہنچا اس بات کا، وہ پہنچنا بھی چاہیے. تو مسلمانوں نے جیسے پکڑا تو اسرائیل والوں نے اس کو چھڑا لیا اور کچھ بھی نہ ہونے دیا اور کچھ کہا بھی نہ بلکہ چھوڑ دیا. تو یہاں سے مطلب یہ جو 1969 کی بات ہے اور یہ کون سے دن کی بات ہے؟ یہ بات ہے جناب 21 اگست 1969 جب تیل چھڑک کر آگ لگائی. ٹھیک ہے، تو مسجد کی ایک سائڈ کا جو حصہ ہے نا وہ تقریباً جل گیا جو لکڑیوں والا حصہ تھا. تو یہاں پہ جناب اس وقت حکومت ہوتی ہے ایوب خان صاحب کی. ٹھیک ہے، یعنی ایوب خان نے تقریباً چھوڑ دیا ہوتا ہے لیکن ایوب خان چھوڑ چکا ہوتا ہے اور یحییٰ خان آ چکا ہوتا ہے. تو ایوب خان مطلب اس وقت بھی ایکٹیو ہی ہوتا ہے. اچھا جی، تو جیسے ایوب خان مطلب یہاں تک بات پاکستان تک پہنچی ہے تو ایوب خان کو بڑا غصہ آیا. ایوب خان یہاں سے پہنچ جاتا ہے جناب سیدھا سعودی عرب اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو بہت برا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایران کا بھی دورہ کرتا ہے، 2-4 دورے کرتا ہے سیدھا. پھر مطلب ہے کہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں اور انہوں نے جناب والا کیا انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو ہے اپنی ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے. ہمارے جو مذہبی مطلب ہے کہ جناب جو امپورٹنٹ ہماری عبادت گاہ ہیں مذہبی ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور ہمیں فل فور جو ہے بہت جلد جو ہے ایک مسلم ممالک کی ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے. تو انہوں نے جناب وہاں سے ایک آئیڈیا لیا اور یہ آئیڈیا جناب لینے والے پاکستان کے محب وطن جناب کیا نام تھا ایوب خان صاحب اور ادھر سے ذوالفقار علی بھٹو اور ادھر سے جناب والا سعودی عرب کے بادشاہ. تو یعنی کافی سارے ممالک مل گئے اس کے اندر شامل ہو گئے کیونکہ اس وقت پاکستان سے اس وقت بھی لوگ مطلب مسلم ممالک جو تھے وہ پاکستان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا ہے. تو خیر پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر مطلب قرضے کا دباؤ یہ سارے اس میں ڈوبا ہوا ہے. تو 25 ممالک ملتے ہیں اور وہ جناب بنیاد رکھتے ہیں OIC کی. OIC کا پہلے نام ہوتا ہے جناب آرگنائزیشن بنانے کا مین آئیڈیا پاکستان نہیں مطلب مین پاکستان نہیں تھا، مطلب کافی سارے ممالک مل کے کرتے ہیں. کانفرنس اسلامک کانفرنس اس کا پہلے نام تھا. 2011 میں اس کا نام کانفرنس کی جگہ کو آپریشن لگایا گیا. یہ میں آگے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو فاؤنڈ کب کیا گیا؟ فاؤنڈ کیا گیا جناب 25 ستمبر 1969 میں. ٹھیک، اور کون سی جگہ پہ بلا اس کا فاؤنڈنگ جب اس کی فاؤنڈیشن ہوئی تو کون سی جگہ پہ تھی بلا؟
रबात था मेरे ख्याल में। सर वो तो पहली कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी वहाँ पे मराकश बाद में? नहीं, वो पहली कॉन्फ्रेंस उसी दौरान तो मतलब इसकी वो बनाई गई थी ना। अच्छा जी, जी क्या कह रही हैं? जी जी, पहली जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कहाँ पर होती है भला? ये मतलब फाउंडिंग कहाँ पर होती है इसकी? रबात मराकश में, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर जो है आपको पता है कि सऊदी अरब का जो शहर है जनाब, जिसको हम क्या कहते हैं, रियाद, जद्दा में है, जद्दा। सॉरी, रियाद में तो, रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। इसका जो दारुल हुकूमत है वो जनाब कौन सी जगह पे है? जद्दा, JEDDAH, जद्दा। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब मैं आपको बता दूं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज को आपने जो याद रखना है जनाब, उसको याद रखना है आपने एक कोड के साथ। AFT। अच्छा जी, ए से अरेबिक बन जाएगा, ई से इंग्लिश और एफ से फ्रेंच। ठीक है, अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश, और ये बन गया जनाब फ्रेंच क्यों? आप जी, फ्रेंच लैंग्वेज क्यों? क्योंकि 57 जो इस्लामी ममालिक है उसके अंदर काफी सारी जो ममालिक पाक, चाहे मुस्लिम ममालिक भी हैं, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाती है इसलिए। और फ्रेंच लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि इंग्लिश की बात इंटरनेशनल लेवल पर लोग जो आपस में तारुफ कराते हैं वो फ्रेंच में करवाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंच जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। अच्छा जी, जब जनाब फाउंडिंग होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाउंडिंग, टोटल 25 मुस्लिम कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। यानी जब इसकी जनाब वाला पहला रबात के अंदर जो इजलास होता है, उस पहले इजलास के अंदर जनाब तकरीबन 25 ममालिक के बादशाह जो होते हैं यहाँ पर आते हैं और वो साइन भी करते हैं। एक जनाब वाला वो जिसको हम कहते हैं कि जनाब बहुत बड़ा एक मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है इसके दौरान। ठीक हो गया, इसको आप स्क्रीन शॉट से भेजिएगा। अच्छा जी, एक बात और मैं बता दूं आपको, 24 ममालिक के सरबराह जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक ममालिक मतलब मुल्क एक ऐसा भी होता है जिसका मुल्क के बादशाह को जनाब वाला वो भेजे जाते हैं कागजात कि वो वहां पे करके वापस भेज देगा। वो कौन सा मुल्क मैंने बताया था भला? शायद पोलैंड। पोलैंड बताया था। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं। स्क्रीन शॉट भेजिए ना आपने? जी हाँ सर। ठीक है, आगे लिखें। मेंबरशिप जो है इसके अंदर जनाब 53+4, ये जनाब इस्लामी मुल्क है, ठीक है, और ये 4 जो है ये जनाब नॉन मुस्लिम। मतलब इसमें है तो मुसलमान रहते, लेकिन इनका जो सरकारी मजहब है ना वो गैर मतलब नॉन मुस्लिम, इसलिए ना जो सरकारी मजहब होगा इस्लाम होगा तो वो फिर मुसलमान कंट्री कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी। सर तो फिर वो नॉन मुस्लिम होके भी कैसे ऐड है इसमें? नहीं, उसके अंदर मुसलमान है ना बहुत ज्यादा। तो सर जो रियासत का हुक्मरान होते हैं वही नहीं कंसीडर किया जाता वो कंट्री?
نہیں نہیں، وہ ریاست کا جو ایک پاکستان کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ پاکستان کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے نا، اسلام تو پاکستان اسلام ہے۔ تو مسلم اس لیے ہم ممالک ہے اس لیے جی، اور مسلم انڈیا ممالک میں بنگلہ دیش میں بتاؤ نا، بنگلہ دیش نعوذ باللہ بنگلہ دیش چینج کر اپنا جو اسلام مذہب ہے سننے میں آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش اپنا چینج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیجیس آرگنائزیشن، اچھا جی، اس کے بعد 56 countries also member of UN۔ نیکسٹ پوائنٹ لکھیں گے، ماٹو، MOTTO، ماٹو، ٹو سیف گارڈ، ٹھیک ہے، ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ اینڈ انشور progress and well-being of Muslim، یعنی وہی والی بات جو میں نے پہلے لکھوائی ہے کہ مسلمانوں کی جناب جو ایک عزت ہے، اس کی شرافت ہے، ان کو بحال رکھنا اس کا مین کام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، سبسیڈری، SUBSIDIER، سبسیڈری کہتے ہیں ماتحت ادارہ، ماتحت ادارہ، یعنی اس کے ماتحت کوئی ادارہ ہے، وہ ہے بالکل، تو کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے انٹرنیشنل اسلامک FIQH، انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، ٹھیک ہے، یہ سعودی عرب کے اندر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سر یہ اکیڈمی کیا کرتی ہے؟ یہاں پہ مطلب ہے تعلیم وغیرہ دی جاتی ہے، جو وہ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں جناب والا، جو مطلب ریلیجیس، مطلب سمجھ لیں کوئی بھی فتویٰ وغیرہ جاری کرنا ہو، یا جس طرح بھی لوگ مطلب ایک مدرسے ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کسی بھی قسم کی جو بھی قانون بنتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے۔ یہاں پہ ایک یونیورسٹی بھی ہے بہت بڑی، جہاں پہ لوگ PhD اسکالر بنتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا جی، اس 57 کنٹریز کے اندر نا ایک بات یاد رکھیے گا کہ 56 ویسٹرن ایشیا +1 ویسٹرن افریقہ، اوکے، مطلب ہے کہ افریقہ کے مغرب میں ایک ملک ہے، وہ اس کا ممبر ہے، اور ایشیا کے مغربی 56 ملک اس کے جناب وہ کیا ہے، ممبر ہے۔ تقریر کیا بھیجیں؟ اس کا ماٹو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں دوبارہ۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا ماٹو جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ جی، اس کا جو ماٹو ہے نا، ماٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ پرپز، بھائی ایک چیز کا مقصد یہ ہے، ایک چیز کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر ان کی اور ان کے مسلمانوں کی جو مطلب ہے کہ ریلیجیس مطلب ہے وہ جو مذہبی عبادت گئے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے اس کا مین ماٹو، ٹھیک ہے۔ تو سر پھر یہ کام نہیں کرتی جتنا فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو عراق میں ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ مطلب بس وہ جب تھوڑا سا پوائنٹ لیتے ہیں وہ فوراً کام بھی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو کرنے نہیں دیتا نا امریکہ، پرابلم یہ ہے، حالانکہ یہ تھوڑا سا بھی اقدام لے کشمیر 2 منٹ میں آزاد ہو جائے گا،
کبھی اس نے کوئی بیان کیا؟ بیان نا امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ پھنسا ہوا ہے مسلم کنٹریز میں. امریکہ ہر اس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے جہاں پر بھی تیل کا کارخانہ موجود ہے. او آئی سی ٹو او آئی سی مطلب کانفرنس سے کوآپریشن، کانفرنس سے COOPRATION کوآپریشن کب بنی؟ اچھا جی یہ جناب بنتی ہے کوآپریشن سے کوآپریشن بنتی ہے جناب. اس کا نام چینج ہوتا ہے کب؟ 28 جون 2011 کو. اور ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ 38 کاؤنسل فارن منسٹر میٹنگ ایٹ استانا قزاقستان. یعنی قزاقستان کا ملک ہے، اس کا دارالحکومت ہے استانا. وہاں پہ 38 منسٹر میٹنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ جناب 28 جون 2011 میں جب اس کا نام کانفرنس ہے کوآپریشن چینج کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. نمبر نیکسٹ. اسی کے اندر ایک بینک بنایا جاتا ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ان 1973 and started work in April 1975 میں. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ بینک جو بنا تھا یہ جناب اپریل کے اندر اس نے کام شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کرنٹ سیکرٹری جنرل ہاں جی اس کا کون ہو سکتا ہے؟ اب تو کیونکہ آپ کو پتہ پیپر آپ کو آتا ہوگا کرنٹ سیکرٹری جنرل جو ہے اس کا کیا ہے؟ اچھا جی کرنٹ سیکرٹری جنرل جو ہے اس کا نام تھا پتہ نہیں. سر راہیل شریف نہیں ہے؟ اور نہیں وہ تو ایک آرمی کا وہ ایک اور آرگنائزیشن ہے اس کا. اس کا نام ہے یوسف OTHAIMEEN اوتھمین. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا عمران خان نے ایک کوشش کی تھی تھوڑی سی، سعودی عرب کا ہے یہ، اور یہ جناب جو ہے 2016 نومبر ٹو پریزنٹ یہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی عمران خان نے جناب ایک کوشش کی کس کے ساتھ، وہ جو کیا نام تھا اس کا، وہ جو ڈاکٹر مہاتیر محمد تھا، کس کا تھا، ملیشیا کا جو پریزیڈنٹ تھا مہاتیر محمد، اس سے مل کے عمران خان نے جو ہے ایک اور آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کی تھی اسلام فوبیا کے خلاف، جس کی وجہ سے پاکستان نے پیسے ادھارے لیے ہوتے کس سے بلا، سعودی عرب سے. تو سعودی عرب نے یہ کہا کہ جناب عمران خان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے اس کانفرنس کا افتتاح تھا، اگر آپ گئے تو ہمیں پیسے واپس کریں. یاد ہے آپ کو شاید تھوڑی بہت، کسی کو جناب اگر یاد ہو تو نہ ہو تو مجھے یاد ہے تو عمران خان کو جناب والا نہیں سر ہمیں تو بالکل نہیں پتا. بالکل بھی نہیں پتا؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے عمران خان جو ہے وہاں پر نہیں جا سکتا. نہیں یہ نہیں سنا سر کبھی بھی. نہیں آپ خبریں تو میں کیونکہ تھوڑی سی گرائے میں خبریں سنتا ہوں، پھر میں پروگرام کو اٹینڈ کرتا ہوں رات کے، جو میں خبروں کے اوپر کم کرتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں تبصرے دیکھتا ہوں، تبصرے کے اوپر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب اصل خبر کیا ہے. یا پھر میں خبر سنتا ہوں تو جسٹ ہیڈ لائن کو سنتا ہوں، اونلی ہیڈ لائن سننے کے بعد پھر میں تبصرے، کیونکہ تبصرے جو ہے ایسے تبصرے ہوتے ہیں نا وہ پھر آپ کو پوری بات بتاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. ہمیں تو وہ لڑائیاں لگتی ہیں تبصرے. کوئی بات نہیں، وہ اصل بات بھی بتا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک پروگرام کا بتاتا ہوں، ایک صحافی ہے وہ اپنا علیحدہ پروگرام کرتا ہے اکیلا بیٹھ کے،
اس کا نام ہے آخر میں شبیر آتا ہے, تنویر شبیر ہے, بدن اس کا نام ہے. بہرحال جو بھی ہے اس کا نام آخر میں شبیر آتا ہے, وہ آپ ساتھ کریں گے. وہ آپ میں آپ کو بی بی سی نیوز سے سن لے بندہ رات کو تبصرہ بی بی سی کے 103 پہ کہیں. نہیں وہ بی بی سی کا جو تبصرہ ہے نا, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ اصل میں ہمارے پاس جو ہے, ہمارا تو مطلب تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اس لیے بی بی سی والے خبریں پاکستان کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ بہت کم دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے نیوز سے دیتے ہیں سم ٹائم. ہاں ایسے ہی ہے بالکل. اچھا جی, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آخری پوائنٹ لکھ لیں. 14 نومبر میٹنگ ہوئی ہے, آخری 14ویں یعنی کانفرنس ہوئی تھی 31 مئی 2019 کو ہوئی ہے, اور یہ ہوئی ہے جناب سعودی عربیہ مکہ میں. اس کے بعد ابھی تک کوئی شیڈیول نہیں بنا کہ کب نیکسٹ ہونی ہے کب نہیں ہونی. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میٹنگ ہوتی ہے فارن منسٹر میٹنگ, ایک ہوتی ہے بادشاہوں کی میٹنگ. بادشاہوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ 2-3 سال بعد جا کر ہوتی ہے. فارن منسٹر بھی اس کے ہی بعد ہوتی ہے, یعنی جس دن وہ ہوگی اس سے کچھ عرصے کے بعد, مہینہ 2 مہینے بعد اس کی بھی ہوگی. اب تک ٹوٹل جو سمٹ ہو چکے ہیں وہ جناب 14 ہو چکے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, دوسرا سمٹ جو ہے وہ کہاں پر ہوا تھا, کب ہوا تھا؟ لاہور کے اندر ہوا تھا. ہاں لاہور کے اندر ہوا تھا. سیکنڈ سمٹ جو ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا, وہ ہوتا ہے جناب 22 سے آئی تھنک 22 سے 24 فروری 1974 لاہور. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں, OIC کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں, لاہور میں ہوا تھا جناب. اور یہ بہت بڑی میٹنگ تھی جناب. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مطلب یہ بھٹو صاحب جو تھے نا, بھٹو صاحب اصل میں مارے گئے اپنے اس کی وجہ سے. بھٹو صاحب جو تھے نا یہاں پر ایک بہت بڑا بینک بنانا چاہتے تھے, اور بھٹو صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بینک ہو لوگ ہم سے قرضے لیں, یعنی ایک ایسا بینک بنانا چاہتے تھے کہ لوگ ادھر قرضوں کے لیے اپلائی کریں گے. مطلب اس طرح کا بینک جس طرح IMF ہے, تو یہ مطلب اس کے بڑے پلان تھے, بہت بڑے بڑے پلان تھے, جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے نا ایک جگہ انڈائریکٹلی طور پر مروا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی ایسا سوال بچا نہیں ہے جو ہم نے کرنا ہو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ نے کر لینا ہے. آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ کیونکہ پیپر آج ہوا تھا تحصیلدار کا, تو لہٰذا ہمیں تھوڑا بہت پڑھ لینا چاہیے آگے, کیونکہ پیپر جو ہے تحصیلدار کا جو جنرل نالج کا پیپر ہے وہ شاید اگلے نومبر کے 14 تاریخ کو ہوگا. ہاں جی بتائیں کیا کریں. صحیح, جو لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی اس کی امپورٹینس کیا ہے؟ نہیں, اس کی امپورٹنس جو مطلب لاہور کے اندر ہوتی ہے, وہ کانفرنس جب ہوتی ہے تو بادشاہ آتے ہیں, بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ کام ہونا چاہیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس کی امپورٹنس ایک تھی کہ جب کانفرنس یہاں پر ہوتی ہے تو پاکستان بنگلہ دیش جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے پاکستان بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, تو پاکستان اس کانفرنس لاہور میں ہوگی یہ ہم کریں گے, لیکن آپ بنگلہ دیش کو ایز اے مسلم کنٹری ایکسیپٹ کریں. تو پاکستان نے اس کانفرنس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو میرے خیال میں لیکچر ختم ہونے